بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے داخلہ اور ترک مدرسہ کا مفہوم کیا ہے۔ پاکستان میں بچوں کی تعلیم ترک کرنے کے کون کون سے عوامل کار فرما ہیں، اس کے اوپر مفصل نوٹ ہے۔ یعنی کہ بچے اسکول چھوڑ کیوں جاتے ہیں یا ایڈمیشن کیوں نہیں لیتے، تو اس کے اوپر ہمارا آج کا ٹاپک ہے، اور اس کے پیچھے وجوہات کیا کیا ہیں، کون کون سے جو عوامل ہیں جو افیکٹ کرتے ہیں ترک مدرسہ کو، اس کے اوپر بحث ہے ہماری۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ترک مدرسہ کا مفہوم۔ یوں تو ہر فرد اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد تعلیمی ادارے سے فارغ ہو جاتا ہے، لیکن بعض طلبہ ایسے ہوتے ہیں جو تعلیم مکمل کیے بغیر ہی اسکول چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ بچے نہ تو اپنے اسکول سے سرٹیفکیٹ حاصل کرتے ہیں، نہ کسی اور اسکول میں داخل ہوتے ہیں۔ عموماً پہلی سے پانچویں جماعت تک کسی بھی وقت تعلیم ادھوری اور نامکمل چھوڑ جانے والے بچوں کو ترک مدرسہ اور اس عمل کو ترک مدرسہ کہتے ہیں۔ یعنی کہ تعلیم مکمل کیے بغیر اگر مدرسہ اسکول چھوڑ دیا جاتا ہے تو اس کو ہم ترک مدرسہ کا نام دیتے ہیں۔ لہذا سادہ الفاظ میں ترک مدرسہ سے مراد ایسے طالب علم ہیں جو اپنی ذہنی پسماندگی یا کسی سماجی، نفسیاتی اور معاشی وجوہات کی بنا پر کسی بھی درجے میں تعلیم ادھوری چھوڑ دیتا ہے اور اسے اسکول سے اپنا رشتہ منقطع کر لیتا ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ ترک مدرسہ۔ یعنی کہ سماجی، معاشی، نفسیاتی یا کسی اور وجوہات کی بنا پر اسکول کو چھوڑ دینا، یہ ترک مدرسہ کہلاتا ہے۔ پاکستان میں ترک مدرسہ کی صورتحال 2004 کے داد و شمار کے مطابق پاکستان میں پرائمری سطح پر تعلیم حقیقی داخلہ کی شرح 66% ہے، جس میں سے 82% لڑکے اور 50% لڑکیاں شامل ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک ہمارے 34% بچے داخلہ سے محروم ہیں۔ 2004 کے مطابق 34% بچے ایسے ہیں جو داخلہ ہی نہیں لیتے۔ یہ صورتحال انتہائی غیر تسلی بخش ہے۔ اسکولوں میں داخلہ لینے والے 66% بچوں میں سے نصف تعداد پرائمری تک کی تعلیم مکمل کرنے سے پہلے ہی اسکول چھوڑ جاتی ہے۔ یعنی کہ آدھے بچے اگر 66% داخلہ لے رہے ہیں تو پرائمری تک یعنی پانچویں جماعت تک پہنچنے تک جو 33% بچے رہ جاتے ہیں، باقی 33% چھوڑ جاتے ہیں۔ ہماری یعنی کہ اگر آپ خود دیکھیں تو 33% ہی ہمارا تعلیمی معیار ہے۔ جو کچھ تھوڑا بہت پڑھنا لکھنا جانتے ہیں وہ 33% لوگ ہیں۔ ہمارے شرح خواندگی پہلے ہی قابل فخر نہیں ہے، اور مدرسہ ترک کرنے والے یہ بچے ہر سال ناخواندگی میں اضافے کا باعث بنتے ہیں۔ یعنی کہ یہ ناخواندگی یعنی لٹریسی ریٹ ہمارا یہ لو ہو جاتا ہے اس وجہ سے۔ پاکستان میں ترک مدرسہ کی وجوہات: معاشی پسماندگی۔ ہمارے ملک کی زیادہ تر آبادی مفلسی، تنگ دستی اور غربت کی زندگی گزار رہی ہے۔ اول تو روزگار ملتا ہی نہیں، اور اگر مل جائے تو آمدنی اور ضروریات زندگی میں توازن برقرار رکھنا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ مہنگائی نے عام آدمی کی زندگی بہت مشکل کر دی ہے۔ تعلیمی اخراجات مسلسل اضافہ ایک علیحدہ سر درد ہے۔ یعنی ایک تو لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں، اور دوسرا جو ہمارے ہاں تعلیم ہے وہ بہت مہنگی ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے جو لوگ ہیں وہ اپنے بچوں کو تعلیمی اداروں میں بھیجنا ہی نہیں چاہتے۔ والدین ابتدا میں اچھے دنوں کی آس لگائے اپنے بچوں کو اسکول میں داخل کراتے ہیں، لیکن بعد ازاں جو تعلیمی اخراجات بڑھتے جاتے ہیں ان کی آس ٹوٹتی جاتی ہے۔ وہ اپنی مجبوریوں سے بچوں کو اسکول سے اٹھا کر ورکشاپوں، دکانوں اور ہوٹلوں میں معمولی معاوضہ کے عوض چھوڑ آتے ہیں۔ یہ تصور کرتے ہیں کہ عملی زندگی کے کٹھن تجربات حاصل کر کے وہ چھوٹے موٹے کام سیکھ لے کہ ان کا بچہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے۔ یہ غربت، معاشی پسماندگی ترک مدرسہ کی بنیاد ہے۔ یعنی کہ جیسے جیسے وہ بڑی کلاسز میں بچے جاتے ہیں ان کی جو مسائل ہیں، معاشی مسائل ہیں، وہ بڑھتے جاتے ہیں، کیونکہ تعلیم کے اخراجات بڑھتے جاتے ہیں۔ اس لیے وہ اپنے بچوں کو اسکول سے جو اٹھا کر چھوٹے موٹے کام پہ لگا دیتے ہیں تاکہ وہ کام سیکھ کے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے، دو وقت کی روٹی کما سکے۔ تو ایک یہ وجہ ہے۔ دوسری وجہ ہے لوگوں کا عمومی رویہ۔ اپنی غربت اور معاشی پسماندگی کی وجہ سے لوگوں میں عموماً یہ شرح پروان چڑھتی ہے کہ
تعلیم حاصل کرنا وقت کا ضیاع ہے، کیونکہ تعلیم حاصل کرنے سے ان بچوں کے روزگار کا ملنا بھی یقینی نہیں ہوتا۔ دوسری طرف تعلیم یافتہ بچے محنت مزدوری کرنے کو بھی اور سمجھنے لگتا ہے۔ کم آمدنی والے غریب والدین کو عمومی سوچ یہ ہوتی ہے کہ پڑھنے والے بچے پر خرچ کرنا پڑتا ہے، اور کام کرنے والا بچہ نہ صرف اپنا بوجھ اٹھا لیتا ہے بلکہ وہ آمدنی میں اضافے کا خاندان کا مالی سہارا بھی بن جاتا ہے۔ اس لیے عموماً والدین اپنے بچوں کو تعلیم دلوانے کی بجائے کوئی نہ کوئی ہنر سکھانے پر ترجیح دیتے ہیں۔ یعنی عام لوگوں کا رویہ یہ ہے کہ تعلیم پہ خرچ نہ کیا جائے بلکہ اس کو تھوڑا بہت کام سکھایا جائے، اور وہ والدین کی جو ہے وہ بھی ہیلپ کرے۔ اس کے بعد ہے گھریلو کام اور ذمہ داریاں۔ ہمارے لوگوں کی اکثریت روایتی معاشرتی اقدار کی پیروکار ہے، جس میں بچوں سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ والدین کی ذمہ داریوں اور گھریلو کام میں ان کا ہاتھ بٹائیں گے، یعنی جو والدین کام کر رہے ہیں ان کی وہ بچے ہیلپ کریں گے، ٹھیک ہے۔ بچے عموماً دکانوں اور کھیتوں وغیرہ میں اپنے والدین کے کام میں مدد کرتے نظر آتے ہیں۔ اس طرح بچوں سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ خانہ داری اور گھریلو ذمہ داری میں ماں کی مدد کریں گی۔ یعنی ایک تو بچے جو میل اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنے والدین کے ساتھ دیہاتوں میں کھیتوں میں کام کرتے ہیں، اور جو فیمیلز ہیں وہ گھر میں جو اپنی والدہ ہے اس کی ہیلپ کراتی ہیں۔ اسی وجہ سے عام طور پر لڑکیوں اور خاص طور پر لڑکیوں کو تعلیم ادھوری چھوڑنی پڑتی ہے، اور یوں ترک مدرسہ میں اضافہ، اور یہ بھی ایک وجہ ہے کہ جو بچے ہیں وہ اسکول جانا چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ والدین کی جو ذمہ داریاں ہیں یا گھریلو کام کاج ہیں اس کے اوپر وہ فوکس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہے اساتذہ کی تربیت اور رویہ۔ پاکستان میں قبل از ملازمت تربیت یافتہ اساتذہ کی تمام پروگرام روایتی انداز میں چلائے جاتے ہیں، جس میں تربیت کے عملی اور اخلاقی پہلو پر مناسب توجہ نہیں جاتی، یعنی جو ٹیچرز بھرتی کیے جاتے ہیں ان کی پراپر ٹریننگ نہیں کی جاتی۔ زیادہ تر اساتذہ بچوں کے نفسیات، تدریسی اصولوں اور طریقہ سے ناواقف ہوتے ہیں۔ دوران ملازمت ریفریشرز کورس میں عدم دلچسپی کی وجہ سے یہ کوئی خاص بات سیکھ نہیں پاتے، یعنی کہ اگر دوران ملازمت ان کی ٹریننگ بھی کی جاتی ہے، ان کو تھوڑا ریفریش کیا جاتا ہے، تو اس کے اوپر بھی جو کورس کرایا جاتا ہے اس کے اوپر بھی کوئی توجہ نہیں جاتی۔ اس صورتحال میں اساتذہ گانا روا اور سخت گی رویہ، مار پیٹ اور بے جا ڈانٹ ڈپٹ بچوں کو اسکول سے بھاگنے اور ترک مدرسہ پر مجبور، یعنی اساتذہ کی جو غلط طریقہ پڑھانے کا، ان کی مار پیٹ کی وجہ سے بھی بچے اسکول چھوڑ جاتے۔ اسکول کی حالت زار اور کم سہولیات۔ یہ 5واں پوائنٹ ہے، پاکستان میں ہمارا سرکاری تعلیمی اداروں کی حالت زار بے حد مایوس کن ہے، خصوصاً دیہی علاقوں کے پرائمری اسکول انتہائی غیر تسلی بخش اور غیر دلکش صورتحال پیش کرتے ہیں، یعنی کہ ان کی ایک تو بلڈنگ کی کوئی صورتحال نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا ان کا جو تعلیم کا معیار ہے وہ بھی بہت لو ہے۔ ان اسکولوں میں عموماً ضروری تعلیمی سہولیات کا فقدان ہوتا ہے۔ پینے کا پانی، بجلی، فرنیچر ناپید ہے، یعنی نہ تو بجلی ہے، نہ پانی ہے، نہ فرنیچر ہے۔ عمارات کی حالت بہت خراب ہے، اس سے طلبہ میں اول تو اسکول آنے کی رغبت ہی پیدا نہیں ہوتی، یعنی حالت ہی اسکول کی ایسی ہے کہ وہ اسکول آنا نہیں چاہتے، کھنڈرات بنے ہوئے ہیں، اور اگر وہ داخل ہو جائیں تو اسکول کے غیر دلکش ماحول کی وجہ سے جلد ہی تعلیم ترک کر دیتے ہیں، یعنی انہیں کوئی دلچسپی ہی نظر نہیں آتی اسکول میں، جس کی وجہ سے وہ اسکول چھوڑ دیتے ہیں۔ غیر موزوں نصاب، والدین اور عوام ناس کے خیال میں تعلیم کی اہم ذمہ داریاں روزمرہ زندگی کے معاملات میں کامیابی سے حصہ لینے کے قابل بنانا ہے، لیکن واقعتاً ہمارے پرائمری تعلیم کے نصاب میں کوئی ایسی مہارت یا مواد شامل نہیں ہے جو انہیں آئندہ زندگی کے پیشے کو اختیار کرنے کے قابل بنا دے۔ نصاب غیر ضروری طور پر طویل اور بوجھل ہے، بچوں کی ذہنی سطح سے بلند اور ان کی دلچسپیوں کے مطابق ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ پرائمری سطح کے بچوں کا وزن عموماً اس کے بستے سے کم ہوتا ہے۔ یہ نصاب والدین کی توقعات پر پورا نہیں اترتا، اس لیے وہ اپنے بچوں کو کسی نہ کسی کام پر لگانے کی
کو ترجیح دیتے ہیں، اس سے بھی ترک مدرسہ کی شرح میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ یعنی کہ ایک تو ہمارا جو سلیبس بھی وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، بہت زیادہ بکس ہیں، اور بچے کا جو اپنا وزن ہے اس سے زیادہ اس کے بیگ کا وزن ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بچہ جو ہے جو اس کی بھی توجہ اسٹڈی پہ نہیں ہوتی، اور والدین بھی یہی چاہتے ہیں کہ اس کو کسی کام پہ لگا دیا جائے۔ 7واں پوائنٹ ہے ہمارے پاس، امتحان میں مسلسل ناکامی۔ کئی بچے اپنے نفسیاتی، سماجی، تعلیمی اور ماحولیاتی مسائل کی وجہ سے تعلیم پر پوری توجہ نہیں دے پاتے اور امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں، جس سے ان کے مسائل میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کے دوست، احباب اور عزیز و اقارب کا منفی رویہ اس میں احساس کمتری پیدا کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ پڑھائی سے کترانے لگتے ہیں اور بالآخر اسکول چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی کہ ان کے اپنے ذاتی جو مسائل ہوتے ہیں، نفسیاتی، تعلیمی، ماحولیاتی مسائل کی وجہ سے وہ جو بچے ہیں وہ اسکول چھوڑ دیتے ہیں۔ ترک مدرسہ کے ان عمومی اسباب کے ساتھ ساتھ بعض اوقات لوگوں کی ذاتی مجبوریاں اور مسائل بھی بچوں کے تعلیم کا چھوڑنے کا سبب بن جاتے ہیں، جن میں والدین کی ناچاکی، علیحدگی، بے جا توجہی، یعنی والدین اپنی اولاد پہ توجہ نہیں دیتے، آپس میں لڑائی جھگڑا کر دیتے ہیں یا والدین علیحدہ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، بچوں کی بیماریوں کی وجہ سے اسکول کی وردی اور دیگر اخراجات اور آمد و رفت کے مناسب وسائل نہ ہونا، یعنی کہ اگر اسکول تھوڑا دور ہے جہاں پہ ٹرانسپورٹ کی ضرورت ہے، اس کا بھی خرچہ ہے، کتابوں کا ہے، یونیفارم کا ہے، ٹھیک ہے، ویسے بچوں کی فیسز ہیں، تو یہ سارے مسائل کی وجہ سے جو ہے وہ بچے اسکول چھوڑ جاتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس ترک مدرسہ پر قابو پانے کے لیے اقدامات۔ پاکستان کی حکومت اور عوام کے لیے یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہم ابھی تک 30% بچوں کے لیے اسکول میں داخلے کا انتظام ہی کر سکے ہیں اور باقی طلبہ کو نصف ترک مدرسہ ہو جاتا ہے۔ ترک مدرسہ کو کم کرنے اور اسکولوں میں داخلے بڑھانے کے لیے چند قابل عمل اقدامات کیے ہیں، وہ درج ذیل ہیں۔ سب سے پہلے ملک میں جہاں جہاں تمام بچوں کی تعلیم کے لیے پرائمری اسکول موجود ہیں وہاں پرائمری تعلیم لازمی کرا دی ہے، یعنی ایک تو پرائمری تعلیم لازمی کرا دی جائے۔ دوسری بات، کم اسکول والے علاقوں میں نجی اور پرائیویٹ اسکول تنظیموں کو تعلیم دینے کے لیے متحرک کیا جائے۔ اس کے علاوہ نیم غیر رسمی اور رسمی تعلیم کی طرف توجہ دی جائے۔ ثانوی سطح تک تعلیم مفت کر دی جائے۔ پرائمری سطح تک تمام بچوں کو کتابیں، کاپیاں اور دیگر تعلیمی لوازمات، یعنی کاپیاں، کتابیں، یونیفارم، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بیگز وغیرہ یہ فری دیے جائیں۔ اسکول کی سطح پر اچھے طلبہ کو وظائف دیے جائیں، خصوصاً بچوں کو اچھی حاضری کے لیے تعلیمی وظیفہ جاری کیا جائے، یعنی بچوں کو کچھ نہ کچھ نقدی کی صورت میں انہیں فراہم کر دیا جائے۔ اسکولوں میں درکار سامان اور طبی سہولیات کی فراہمی یقینی بنائی جائے اور مقصد کے لیے مقامی آبادی کا تعاون بھی حاصل کیا جائے۔ تعلیمی اداروں کے ماحول کی زیادہ سے زیادہ دلکش بنایا جائے تاکہ بچے وہاں داخلہ لیں، یعنی شوق سے داخلہ لیں۔ اور 7واں پوائنٹ ہے، پرائمری سطح پر اعلیٰ تعلیم یافتہ اور تربیت یافتہ اساتذہ کا تقرر کیا جائے، ان کی معقول تنخواہ کے علاوہ پرکشش مراعات بھی دی جائیں تاکہ وہ بچے تعلیم و تربیت کے لیے اعلیٰ صلاحیتیں استعمال کریں۔ پرائمری تعلیم اصولی طور پر خواتین کے سپرد کر دی جائے اور بچے اور بچیوں کو اکٹھے تعلیم دی جائے۔ یہ تو تھے ہمارے ترک مدرسہ پر قابو پانے کے لیے اقدامات۔ اب جو آپ کی بیٹا اسائنمنٹ ہے، اسی ٹاپک کو آپ نے ایک تو لکھ کے لانا ہے، اور نیکسٹ جو ہماری زوم کی کلاس ہوگی اس میں ہم اس کے جو کوشچن بھی میں پوچھوں گا کہ کون کون سے ہم نے پوائنٹس پڑھے ہیں، اور یعنی وجوہات کیا کیا ہیں ترک مدرسہ کی، اور اس کے علاوہ اس کے اوپر قابو پانے کے اقدامات کیا کیا ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کسی پوائنٹ کی سمجھ نہ آئی ہو، ٹھیک ہے، تو بیٹا آپ زوم کی کلاس میں مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں۔